کیوں کروں نہ تذکرہ عثمان تیری شان کا، کیوں کروں نہ تذکرہ عثمان تیری شان کا، جب ذکر قرآن میں ہے بیعت رضوان کا۔ یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ شریف میں بھیجا، قریش مکہ کے پاس، وہاں سے انہوں نے یہ افواہ چھوڑ دی، آپ کی شہادت کی۔ ادھر محبوب علیہ السلام نے اپنے جان اشارانے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے یہ بیعت لی کہ ہم اپنے عثمان کا بدلہ لیں گے ان کے۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ صرف افواہ پہ اس قدر قلب اطہر رنجیدہ ہوا اور محبوب علیہ السلام نے اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ قرآن مجید میں اس بیعت رضوان کا ذکر ہے، تو پھر ان بدبختوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے حقیقت میں بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی؟ روزہ مبارکہ میں محبوب علیہ السلام کا قلب اطہر کس قدر رنجیدہ ہوا ہوگا؟ اس واقعے کا ذکر قبلہ حضور کنز العلماء ڈاکٹر امام جلالی حافظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں کروں نہ تذکرہ عثمان تیری شان کا، جب ذکر قرآن میں ہے بیعت رضوان کا۔ جاءکم نور کہا ہے جن کو رب عرش نے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے قرآن میں نور فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ تو نور سے مراد تفسیر ابن عباس میں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کو رب نے قرآن میں نور کہا، اور اسی نور کا آگے جو سلسلہ ہے فیضان ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ جاءکم نور کہا ہے جن کو رب عرش نے، ان سے پہنچا خوب تجھ کو سلسلہ نوران کا، یعنی دو نور محبوب علیہ السلام کی دو صحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ و حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور فرمایا کہ جب رسول پاک کے تم دوہرے داماد ہو، یعنی اس طرح پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے دوہرے داماد ٹھہرے، چونکہ سرکار کی دو بیٹیاں، یعنی نبی کی اور پھر نبی بھی جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی دو صاحبزادیاں، دوہرے داماد آپ ٹھہرے۔ جب رسول پاک کے تم دوہرے داماد ہو، قبلہ ٹھہرے ہو، تبھی ہر صاحب ایمان کا پے کرے شرم و حیا ہو، مظہر صدق و صفا تان کرنا آپ پہ انکار ہے قرآن کا۔ لیتا ہوں ابو بکر و حیدر عمر کا جب دل سے نام، تبھی مدا خواہ ہوں میں حضرت عثمان کا۔ بیر روما کو کیا تھا جس طرح بحر انام، یعنی لوگوں کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بیر روما میٹھے پانی والا یہ کنواں جو خرید کے آپ نے وقف کیا تھا، محبوب علیہ السلام نے چونکہ اعلان فرما دیا کہ جو اس کنویں کو خرید کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دے گا، میں اسے جنت دیتا ہوں، قاسم جنت۔ محبوب علیہ السلام، یہ محبوب علیہ السلام کو جو رب نے شرعی اور تکوینی جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اس کے پیش نظر دیکھو محبوب علیہ السلام اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بیر روما خرید کے جو دے دے ہم اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں، چونکہ باقی کنویں ان کا پانی کڑوا تھا، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں یہ شکایت کی اور اس بیر روما کے بارے میں عرض کیا کہ محبوب اس کا پانی میٹھا ہے مگر یہ قیمتاً دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا، فرمایا جو اس کنویں کو خرید کے وقف کر دے گا ہم اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطیر رقم دے کر سرکار کے قدموں پہ اپنا مال قربان کر کے اس کنویں کو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا، تو پھر جنت آپ کے نام محبوب علیہ السلام نے کر دی۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جو ہے وہ تو پہلے بھی اعلان فرما چکے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ مگر اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پہ یہ اعلان کیا، اور پھر بھی یہ کس قدر حرص ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل کی جائے یہ سوغات، اور بار بار حاصل کی جائے، موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بار بار یہ سعادت حاصل ہونی چاہیے۔ تو مال قربان کیا اور اس کنویں کو وقف کیا، جنت خریدی ہے۔ بیر روما کو کیا تھا جس طرح بحر انام، آج بھی جاری ہے چشمہ آپ کے فیضان کا۔ نسبت نبوی ہے آصف، نسبت نبوی ہے آصف باعث توقیر، جب آج یہ لکھا قصیدہ میں نے ابن عفان کا۔ یہ 12 ذی الحج جو گزری ہے، اس 12 ذی الحج کو 9 جون 1445 ہجری، 9 جون 2025، یہ اس دن قبلہ حضور کنز العلماء مفکر اسلام قبلہ ڈاکٹر امام جلالی حافظہ اللہ نے یہ منقبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے لکھی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد پر انوار پہ کروڑا 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 رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہماری سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور حضور کنز العلماء قبلہ ڈاکٹر امام جلالی حافظہ اللہ کی رب ذوالجلال ہر شر سے حفاظت فرمائے، اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر قائم فرمائے۔